عزیزان ملت، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 13 مئی کے دن پارلیمانی الیکشن کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے ایک ووٹ کے استعمال نہیں کرنے سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی متاثر نہیں ہوگی، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا تب بھی مجلس جیت جائے گی، یقیناً انشاءاللہ تعالی مجلس کی کامیابی یقینی ہے، مگر کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی پسند اور ناپسند کا اظہار آپ کے ووٹ کے استعمال سے ہو؟ کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ وقت کے ظالم لوگ اس ملک میں کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا نہیں چاہیں گے کہ ہم تمہارے غلط پالیسیوں کو قبول نہیں کرنے والے ہیں؟ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، آپ پچھلے 5 یا 10 سال سے جو بی جے پی کی غلط پالیسیاں ہیں آپ اس کو قبول کرنے تیار ہو گئے۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا آپ یہ پیغام نہیں دے رہے ہیں کہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو صحیح سمجھتے ہیں، جو ہماری تہذیب اور تمدن کے خلاف بھی ہے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بہت بڑی ناانصافی کرتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ووٹ کے استعمال نہیں کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو پھر بتائیے کہ آپ CAA قانون کو پسند کرتے ہیں جو کل NPR NRC کے ذریعے آپ کی شہریت کو چھین بھی سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں 3-4 لوگ ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں جنہوں نے گوشت کے نام پر معصوم لوگوں کی موب لنچنگ کر دی۔ اگر آپ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کی تائید کریں گے جو حجاب کے نام پر مسلم خواتین اور بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط نہیں کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ پیغام یہ دے رہے ہیں نریندر مودی کو کہ تم ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کر سکتے ہو اور میں اپنی تہذیب اور تمدن کو کھونے کو تیار ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کروں گا تب بھی مجلس کامیاب ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، مگر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کا امن کمزور ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں دنگے ہوں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اتحاد کمزور ہو جائے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ یہ ہمارے ملک کا، ہمارے وطن عزیز کا بڑا ہی تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے خطرناک پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ الیکشن ہے جہاں پر ہم یا تو تاریخ بنائیں گے اور اس تاریخ بنانے کے ذریعے ہم جنہوں نے کمزوروں کا حق چھینا ان کو اقتدار سے بے دخل کریں گے، یا پھر ہم تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر آپ تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آپ 13 مئی کے دن نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ تاریخ بنائیے، تاریخ کا حصہ مت بن جائیے۔ آپ مظلوموں کا ساتھ دیجئے، آپ ظالموں کا ساتھ مت دیجئے، آپ حق کا ساتھ دیجئے، آپ باطل کا ساتھ مت دیجئے۔ آپ انصاف کے اصول کے لیے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ 13 تاریخ کے دن فارم ہاؤس بک کرا کر چھٹی منانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ فارم ہاؤس کو 14 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں، 15 کو بھی جا سکتے ہیں،
16 کو بھی جا سکتے ہیں، 17 کو بھی جا سکتے ہیں، 18 19 کو بھی جا سکتے ہیں، مگر اگر تم 13 تاریخ کے دن فارم ہاؤس کو جاؤ گے تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں جن غریبوں کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، جن ہریانہ میں ایک گاؤں میں ایک نہیں 60-70 گھروں کو توڑ دیا گیا، جو آج بھی آسمان کے نیچے کسی ٹینٹ کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تم فارم ہاؤس کو ضرور جاؤ، مگر کیا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس طاقتوں نے جن غریبوں کو بے گھر کر دیا بلڈوزر لگا کر، کیا کم سے کم تم اپنے ووٹ سے ان بلڈوزر استعمال کرنے والوں کو آپ پیغام تو دے سکتے ہیں نا حیدرآباد سے کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو ناپسند مانتے ہیں، ہم اس تمہارے فیصلے کو ناپسند قرار دیتے ہیں، ہم تمہارے اس ایکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور جب آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو اپنے ساتھ سیل فون لے کر ہرگز مت جائیے۔ سیل فون لے کر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے اسمبلی کے انتخابات میں بہت سے ہمارے دوست احباب بزرگ اپنے افراد خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالنے گئے پولنگ بوتھ کو، مگر جب پولنگ بوتھ میں سیل فون دیکھا، وہ پریسائڈنگ آفیسر نے کہا کہ باہر رکھ کر آئیے، اور باہر رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور ان کے پیچھے ان کے افراد خاندان کے لوگ بھی بغیر ووٹ ڈالے چلے گئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سیل فون لے کر مت جائیے۔ جب اندر جائیں گے پولنگ بوتھ میں تو مشین کے اوپر جو پہلا نمبر ہوگا وہ پتنگ کے نشان کا ہوگا، آپ پہلے نمبر کے اوپر آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اس وقت تک دبا کے رکھیے جب تک کہ ایک آواز نہیں آتی۔ پھر مشین کے بازو ایک چھوٹی مشین ہوگی جس میں آپ جب پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو چھٹی نکلے گی، اس چھٹی پر پتنگ کا نشان ہوگا۔ 30 سیکنڈ تک آپ کو وہ چھٹی دکھائی جائے گی، آپ کو دکھتی رہے گی، آپ اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد وہ چھٹی اسی مشین کے اندر گر جائے گی۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پورے اپنے افراد خاندان کو لے کر جائیے، بلکہ میں اپنے مجلسی رفقا سے، مجلس کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کر رہا ہوں، بلکہ اس علاقے کے تمام ذمہ داروں سے اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ہر کوئی اپنے گلی میں 5 گھر کی ذمہ داری لے لے کم سے کم، کہ میں ان 5 گھر کے ووٹرز کو یاد دلاؤں گا، ان کے گھر پر جا کر دستک دوں گا، ان کے گھر پر جا کر ان کی گیٹ پر بیل دبا کر ان سے کہوں گا کہ چلیے نکل کر ووٹ ڈالیے۔ اگر ایک شخص 5 گھر کی ذمہ داری لے لے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا، اور اتنا اچھا بڑھے گا کہ ہم بھاری اکثریت کے ساتھ، بلکہ ریکارڈ توڑ اکثریت کے ساتھ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بدترین شکست دے سکیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو ایک تاریخی کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جب تک ووٹ کا استعمال نہیں ہوگا، آپ یاد رکھیے، ہم جمہوریت میں اگر ہیں تو جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے تم اس پارٹی کے امیدوار کو، وقت کے حکمرانوں کو، دلی کے اقتدار پر جو بیٹھے ہیں، آپ ان کو پیغام دے سکتے ہیں۔ ووٹ میں اتنی آواز ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹی اور حکومت وقت کو ہرا کے رکھ دیتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور غیور نوجوانوں، اور خاص طور سے میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ سیاست میں دلچسپی لیجئے۔ یہ لڑائی جو مجلس لڑ رہی ہے نوجوانوں، تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑ رہی ہے، تاکہ آج جو ملک میں نفرتوں کی فضاؤں کو اٹھا دیا گیا، آج ہمارے وطن عزیز میں شک کی بنیاد پر کسی کو، یا گوشت کی بنیاد پر کسی کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے
نوجوانوں تم اٹھ کر ووٹ نہیں ڈالو گے تو کل مستقبل تمہارا ہے، اور اسی لیے تمہارا مستقبل اچھا ہو میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آگے آ کر اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریں اور اپنے پورے افراد خاندان اور دوست احباب کو لے کر جائیں۔ یہ فارم ہاؤس بک کرنا، فلاں جگہ جا کر کھانا کھانا، آم کھانا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، مگر آج کیونکہ 13 کو الیکشن ہے، 11 تاریخ کو انتخابی مہم اختتام کو پہنچے گی، جو ہفتے کا دن ہے، اتوار کو 12 مئی ہے، 13 مئی کو پولنگ کا دن ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ غلطی ہرگز مت کریے، یہ غلطی ہرگز مت کریے۔ یقیناً گرمی رہے گی، یقیناً موسم خراب ہے، مگر یاد رکھیے جو ملک میں فرقہ پرستی کی گرمی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے وطن عزیز میں جو نفرت کی گرمی پیدا کر دی گئی ہے، ہمارے وطن عزیز میں جو یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی گرمی پیدا کی جا رہی ہے، آپ اس گرمی کو دیکھیں گے یا موسم کی گرمی کو دیکھیں گے؟ یہ موسم گرما کا ہے، 1 مہینے کے اندر بارش ہوگی تو گرمی میں کمی آ جائے گی، مگر جو ہمارے دشمن بن کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے حجاب کے دشمن ہے، جو ہماری داڑھی کے دشمن ہے، جو اس ملک کی سیکولرزم کے دشمن ہے، جو اس ملک کے بھائی چارگی کے دشمن ہے، جو یہ گرمی پیدا کر رہے ہیں، بارش کے ساتھ موسم کی گرمی کمی آ سکتی ہے، مگر یاد رکھو جو نفرت پیدا کر دی گئی ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے کی جو گرمی پیدا کر دی گئی ہے، اس گرمی کا خاتمہ آپ کیسے کریں گے؟ فارم ہاؤس کو جا کے کریں گے؟ ووٹ نہیں ڈال کر کریں گے؟ یا پھر زندہ باد کے نعرے لگا کر کریں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 مئی کے دن آپ کو اس نفرت کی گرمی کا ہم خاتمہ کریں گے، اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کے کوٹ سے دوبارہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو نریندر موڈی بنانے سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے۔ یہیں پر آپ کے علاقے میں دورہ کر رہا تھا میں، مولا کے چلے میں دورہ کر رہا تھا، تو آج سے چند دن پہلے ہماری ایک بیٹی یا بہن یا ماں نے مجھ سے کہا، پردے کے پیچھے سے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ اس لیے دیں گے تاکہ تم موڈی کو روکو، اس کو ہٹاؤ، وزیر اعظم بننے سے روکو۔ میں سلام کرتا ہوں ہماری اس بیٹی اور ماں کے اس جذبے کو، اللہ اس کے جذبے کو سلامت رکھے، اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس بچی کے، اس ماں کا جو پیغام ہے اس کو پورا کر سکیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری بات، کیا وہ تقریر پلے کر سکتے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو آج کل تقریر کر رہے ہیں، الیکشن کے جلسوں میں ووٹ کی خاطر جو تقاریر پرائم منسٹر کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص روڈ پر بیٹھ کر بھی اتنی گندی گفتگو، اتنی تقریر نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کرناٹکا میں ایک پرجلا ریوننا، ان کی ایک تائیدی پارٹی کے امیدوار کے لیے الیکشن کی انتخابی مہم میں گئے، جلسہ کیے، اور جلسے میں انہوں نے اس شخص کے ووٹ کے لیے عوام سے اپیل کی۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ وہ شخص کے پاس 2000 گندے ویڈیوز نکلے خواتین کے، اور کون سی خواتین کہ اس نے ایک 70 سالہ عورت کو تکلیف دی، پولیس کانسٹیبل ہے یا پولیس کا آفیسر ہے، ان کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر ہے، مانے گندگی ہے پورا اس میں۔ ایسے شخص کے لیے نریندر موڈی جا کر، باوجود اس کے کہ ان کو قبل از وقت معلوم تھا کہ یہ شخص گندا ہے، بد کردار ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا استحصال کرتا ہے، اس کے لیے نریندر موڈی ووٹ مانگے۔ اب بتائیے آپ، آج وہ شخص جب اس کا ویڈیوز نکل گئے، جرمنی کو بھاگ گیا، اور نریندر موڈی بولتے ہیں
नारी शक्ति, मैं खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिया, मैं खवातीन का भाई हूं, मैं मुस्लिम खवातीन को ट्रिपल तलाक का कानून दे दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, आपने कैसे इस गंदे बदकिरदार के लिए तुमने वोट का मुतालबा किया, और कैसे तुम्हारी सरकार उसको कर बेंगलुरु एयरपोर्ट से जर्मनी भाग गया, वो जर्मनी में बैठा हुआ है। आज 2000 बल्कि सौओं की तादाद में खवातीन की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया ये शख्स, मगर नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट का मुतालबा करे। फिर उनकी एक तकरीर है जहां पर उन्होंने अपनी तकरीर में है, वो तकरीर आप सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे वे कहने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या कहा वजीर आजम ने, मैं अपनी तकारीर में कह रहा था, तो बहुत से ये बीजेपी के चमचे हैं, बहुत से मुनाफिकीन हैं, बहुत से कमजोर लोग हैं, बहुत से जमीर फरोश भी हैं जो कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी जज्बात में लाने के लिए कह रहा है। अब सुनो तुम, मैं जानता हूं तुम ये जलसे को किसी मुकाम पर बैठकर सुन रहे हो, जगह नहीं बताना चाहता मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, मगर सुनो तुम, अगर तुम्हारे कान में रुई नहीं है तो अगर मैल है तो निकालो। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी सुनाने के लिए, ताकि आप सुन लें, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बोल रहा है। 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी। और घुसपैठी का मतलब क्या है? जो बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आके इलीगल तरीके से रहते हैं। कैसे घुसपैठी हमें बताइए आप। आखिर क्यों वजीर आजम 17 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की इतनी बेइज्जती क्यों करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है उनकी दिल में? अरे हम आपको वोट नहीं दिए, नहीं देंगे, अलग बात है, मगर क्या आप हिंदुस्तान के जब वजीर आजम है तो भारत का हिस्सा है 17 करोड़ के मुसलमान नहीं है? तुमको कांग्रेस को गाली देना है, दो तुम कांग्रेस को, मगर क्या हक बनता है वजीर आजम को कि देश की, मुल्क की 14% आबादी को घुसपैठिया कहे? क्या हक पहुंचता है वजीर आजम को कि मुस्लिम खवातीन पर इल्जाम लगा दिया जाए कि ज्यादा बच्चे पैदा करते? झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। हुकूमत का, इनकी हुकूमत का डेटा बोलता है, इनकी हुकूमत के आदाद और शुमार कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये इसका जिक्र नहीं करते। और क्या कह रहे हैं कि हिंदू बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हारे गले का मंगलसूत्र निकाल कर घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए। आप इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं आप कि आप आ गए हिंदू मुसलमान पर? 17 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी को आप घुसपैठी कहते हैं? अरे तुम तो भारत के वजीर आजम हो ना, तुमको यह जेब देता है कि तुम 17 करोड़ आवाम को घुसपैठी कहो? तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बदनाम कर रहे हो और बताना यह चाह रहे हैं हिंदू समाज को
کہ اگر ایک دن مسلمانوں کی آبادی بڑھتے جائے گی تو ہندوؤں سے زیادہ ہو جائے گی. کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا, بتا رہا ہوں آپ کو. آج سے ایک 35-40 سال کے بعد, ہمارے 45 سال کے بعد قریب ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی, اور اس کے 40 سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی. کبھی بھی مسلمانوں کی آبادی ہندو بھائیوں سے آگے نہیں جائے گی. مگر یہ نریندر موڈی, دیش کے وزیر اعظم, ملک کے وزیر اعظم کی زبان کہ ایک روڈ چلتا آدمی بھی اس طرح کی بات نہ کرے, اور بول رہے کہ ہندو بہنوں سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. دیش کے وزیر اعظم, منگل سوتر کی آپ بات مت کریے, یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی. بلکہ ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈیٹا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ریزرو بینک آف انڈیا نے کہہ دیا کہ 5 سال میں, یعنی 2019 سے 2024 تک, سب سے زیادہ خواتین بھارت کی بینک میں سونا گروی رکھا کر, بینک میں سب سے زیادہ 5 ٹائم بڑھ گیا گروی, سونا کو گروی رکھایا, اور جس کو گولڈ لون بولتے. اور نریندر موڈی, آپ منگل سوتر کی بات کرتے ہیں نا, تمہارے 5 سال میں مہیلاؤں نے, خواتین نے سونا گروی رکھا کر بینکوں سے 1 لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ لیا. جب آپ کو یاد نہیں آیا یہ, مگر آج آپ کہہ رہے ہیں مسلم خواتین کو بدنام کرنا, مسلمانوں کو, اس بھارت کے باعزت شہری کو گھسپیٹی کہنا. تو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے, یہ الیکشن میں نریندر موڈی کی زبان یہ ہے کہ اب بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے, اور اب بھی آپ سمجھیں گے میں فارم ہاؤس جا کر بیٹھ جاؤں گا. اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں, میرے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے اگر تم میں غیرت اور حمیت باقی ہے تو تم نکل کر ووٹ دو گے انشاءاللہ تعالی. اگر تمہارے میں جذبات ہیں تو تم نکل کر ووٹ دو گے, اور ووٹ اس لیے دو گے کہ جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ کوئی اگر کسی کے بارے میں بکواس کرے گا اور جھوٹ بولے گا تو ہم اس کو سچ نہیں مانیں گے. اگر آپ کو نریندر موڈی کے جھوٹ کا جواب دینا ہے, اسد الدین اویسی کی تقریر کو سن کر نعرے مار کر یا تھالی مار کر نہیں, 13 مئی کو جا کر ووٹ دینا پڑے گا پتنگ کے نشان پر. تب جا کر ان کو معلوم ہوگا کہ ہم جھوٹوں کی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے, اور جھوٹے کو اس کی منزل تک پہنچانا اسی وقت ممکن ہوگا جب 13 مئی کو دن ہم اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں گے. چوتھی بات یہ کہ کل امت شاہ آئے تھے یہاں پر پرانے شہر میں, کہاں تھے, ہاں وہ لال دروازے میں آئے تھے. امت شاہ صاحب, یہ اتنے لوگوں کو آپ جمع کرے, ہمارے تالاب کٹے میں ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ پبلک آتی ہے. امت شاہ ایسا کیل کیل کے بول رہے, ارے ہمارے پاس ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ بھیڑ آ جاتی ہے. مگر امت شاہ بول رہے تھے, کیا بولے کل امت شاہ, حیدرآباد پہ 40 سال سے, وہ بھی ہے کیا میاں ویڈیو آڈیو ہے, نہیں ہے تو چھوڑ دو, 40 سال سے حیدرآباد پہ رضاکاروں کا قبضہ, 40 سال سے حیدرآباد میں رضاکاروں کا قبضہ. آپ ہوم منسٹر کیوں بنے؟ آپ ہوم منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا قبضہ حیدرآباد پہ ہوا تو آپ کیا کر رہے, منہ میں دہی جم گئی تھی 10 سال سے تمہارے منہ میں. رضاکاروں کا قبضہ 40 سال سے, کبھی رضاکاروں کا قبضہ تو کبھی آئیسس کا اڈا پرانا شہر, تو کبھی روہنگیاؤں کا اڈا, تو کبھی سرجیکل سٹرائک کر دیں گے ہم. ان کا بی جے پی کا لیڈر بولا تھا بلدیہ کے الیکشن میں, تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی.
قصہ کیا ہے آخر یہ؟ کیوں اتنی نفرت ہے امت شاہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے؟ حیدرآباد کے پارلیمانی عوام سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ. امت شاہ یہ بات جان لو تم، یہاں کوئی رضاکار نہیں ہے، یہاں پر انسان رہتے ہیں. جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر 40 سال سے RSS کو ہرا رہے ہیں، اور اب کے بار بھی تم کو اور مودی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. رضاکار بھاگ گئے، وفادار سینہ تان کر کھڑے ہیں. تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کی لوک سبھا میں تمہارے 306 MP کے سامنے وفادار کھڑے ہو کر کہا تھا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد. آپ ہم کو بولتے ہیں، ہم کو بولتے ہیں آئیسس کا اڈا. کتنا بدنام کریں گے آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام کو؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کے ہمارے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، یہاں پر راجستھان کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر منور کاپو کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر گوڑ لوگ رہتے ہیں، یادوا رہتے ہیں، پاردی رہتے ہیں، شیڈول ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں. مگر ان کو دکھ رہا رضاکار خالی. لگتا ہے امت شاہ ذرا آنکھ کا معائنہ کرا لو، شکر بڑی بھی ہے شاید آپ کی. ذرا آپ کی آنکھ پہ اثر پڑ رہا، برابر نہیں دکھ رہا آپ کو. اور آپ بول رہے حیدرآباد میں کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت شاہ آپ کو کون بولے کون ڈرتا ہے؟ کس کے باپ کو نہیں ڈرتے؟ یہاں پہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہم کو سمجھانا پڑتا ہمارے بچوں کو، ارے روک، ارے ٹھہر. بچوں کو روکنا پڑتا، ارے ٹھہر. انہیں بولتا نکل گیا تو پھر دیکھ بن بریک کے کس کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں. روکنا پڑتا بچوں کو ہمارے. نہیں میاں سمجھو بابا، ٹھہرو بابا، ارے سمجھ میں بیٹھ ذرا پانی پی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امت شاہ آپ کو کیا معلوم حیدرآباد یہ حیدر کرار کے نام سے رکھا گیا، ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ حیدر کرار کی نسبت سے حیدرآباد رکھا گیا. اور امت شاہ کون تھے حیدر کرار؟ حیدر کرار کون تھے؟ کس کے قلعے کا دروازہ اٹھا کر 40 کوس پھینک دیے؟ ان کے نام سے، حیدر کرار کے نام سے حیدرآباد. اور ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بلکہ امت شاہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. آپ کو الیکشن لڑنا تھا میرے خلاف، لڑ لیتے آپ. کئی کو ڈر کے چلے گئے احمد آباد. بول رہے یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر امت شاہ تمہاری زبان سے مسلمان تو میں نکال ہی لیا. اسد الدین اویسی کا ڈر تم کو اپنی زبان سے بولنا پڑا. ہندو اور مسلمان ڈرتے تم ہو، ڈرتے تم ہو. اسی لیے آج تم نے حیدرآباد میں آ کر یہ کہا. مگر امت شاہ جان گئے کہ حیدرآباد میں ہوا کا رخ کدھر ہے، حیدرآباد میں ہوا کا رخ کس طرف ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کے ہوم منسٹر ہیں. کبھی تم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیتے، کبھی تم پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھ لیتے. تم 40 سال سے رضاکاروں کے قبضے میں کر تم نے ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو، ان تکالیف کو تم نے ان پر نمک پھینکا. ارے اس زمانے میں کرناٹکا بنا، مہاراشٹرا بنا، حیدرآباد بنا. بتاؤ امت شاہ کیا تم تاریخ کو نہیں جانتے؟ بھارت کے آپ ہوم منسٹر ہیں اور آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. تم نے یہ جملہ کہہ کر، یہ تقریر میں بات کہہ کر امت شاہ تم نے پٹیل کی توہین کی ہے، تم نے سردار پٹیل کی توہین کی ہے، کیونکہ تم تاریخ کو جانتے نہیں ہو. اور یہ بولنا 40 سال سے رضاکاروں کے قبضے میں ہے. کیا حیدرآباد بھارت کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے امت شاہ؟ حیدرآباد بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. مگر دیش کا ہوم منسٹر
बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हैदराबाद के एक पार्लिमानी हलके के हमारे तमाम हिंदू भाई बहनों से, दलित भाई बहनों से, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से, ट्राइबल भाई बहनों से ये अपील कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि आपके और हमारे हैदराबाद की आवाम के ख्वाब एक ही है। वो ख्वाब यही है कि जब कोई भूखा होगा तो उसको खाना मिलेगा, जब कोई किसी को तालीम दिलाना चाहता है उसको स्कूल मिलेगा, अगर कोई गरीब है तो उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसका एहतराम किया जाएगा। किसी को गलती से पुलिस उठाकर ना मारेगी, ना कोर्ट में या फिर जेल में डालेगी। यही तो हमारी जिद्दोजहद हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लिए। मगर आज अमित शाह आकर इस तरह की वाहियात बातें करके जाते हैं। मगर अमित शाह की जबान से ये नहीं निकलेगा, ना मोदी की जबान से निकलेगा कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर सरजमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। डेप्सांग डेमचाक को हम खो देंगे, और जब वो खो देंगे तो सियाचिन भी हमारे पास से चला जाएगा। हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती क्योंकि चीन बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी बोलते 56 इंच का सीना। अरे नरेंद्र मोदी, अगर आप 56 इंच का सीना बोलते हैं, आप घुसपैठी बोलते हैं ना, वो चीन की फौज जो डेप्सांग डेमचाक में बनाकर घर बनाकर बैठी हुए, निकालो उनको घुसपैठियों को। हिम्मत है तो दिखाओ, आंखें दिखाओ चीन को। तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड और रैम्बो समझते हो तो निकालो चीन को। 4 साल से चीन बैठा हुआ है, सिर्फ बातचीत करता। अच्छा आप मेरे को एक बात बोलो, अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है आपका, आपके 2 घर पे 4 घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप उस घर से उन्हें दुकान खोलता उन्हें, आप उस घर से जाके खरीदते सामान, दूसरे खरीदते होंगे। आप बोलते मेरी घर पे कब्जा करके इन्हें, हैदराबाद में कहावत क्या है कि क्या है वो, नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, बोलते नहीं बोलते। मोदी क्या कर रहे, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन कब्जा कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीन का सामान भारत को आ रहा। ये इनकी देशभक्ति है, अरे भाई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा तो गीरत और मुल्क की मोहब्बत मुझे पुकार कर कहेगी कि मैं थूकूंगा उस सामान को जो मेरे देश की जमीन पर कब्जा करके मेरे मुल्क में ऐसा सामान डाल रहा है। हद तो यह हो गई कि पतंग का मांझा भी चीन से आ रहा है, और कई लोगों की मौत हो जाती, उसमें गले कट जाते, उसको तक नहीं रोक सकते नरेंद्र मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुल्क में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। बंबई में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल एक मुसलमान खातून है, बेहतरीन काम करने वाली रिपोर्ट में आया। द स्क्रॉल एक वेबसाइट है, उसमें उस प्रिंसिपल ने सिर्फ ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर 3-4 मरतबा एक लाइक का बटन दबाया। किसके ऊपर दबाया? उसमें कोई हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, फलस्तीन के ऊपर था, सिर्फ गाजा के ऊपर था। तो किसी एक आरएसएस की सपोर्ट में जो वेबसाइट ने लिख दिया कि ये फुला प्रिंसिपल मुसलमान है, ये गाजा और फलस्तीन की तायीद कर रही है, ऐसा कोहराम मचा दिया कि स्कूल ने उस मुस्लिम खातून को प्रिंसिपलशिप से निकाल दिया। आप बताइए मुल्क कहां पे जाएगा फिर? इतनी नफरत बढ़ा दी जा रही है।
اور نفرت اتنی بڑھ گئی، گالی مجھے دیتے بی ٹیم کی۔ مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں، 48۔ نہ کانگریس، نہ شرد پوار، نہ ادھو ٹھاکرے جو آج کل نئے سیکولر ہوئے، ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے، ایک بھی۔ اور کیا بولتے ہیں؟ انہی کا کانگریس کا ایک سابقہ منسٹر کہتا ہے کہ 1 کروڑ مسلمان مہاراشٹرا میں، اور میری پارٹی اور ہمارا الائنس ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے۔ اور کون ہے؟ کون الیکشن لڑ رہا ہے رجسٹرڈ ریکگنائز پارٹی سے؟ اس کا نام امتیاز جلیل ہے، جو اورنگ آباد کا ایم پی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد کی عوام دوبارہ امتیاز جلیل کو اپنا ایم پی بنائے گی۔ ارے ہم 2-3 مقامات پر الیکشن لڑ رہے اورنگ آباد میں، میرے پاس فون کر دیے، ہم فلاں بات کر رہے۔ میں نے کہا بولیے کیا بات کرنا ہے؟ ارے وہاں کیوں کھڑا کر رہے آپ؟ میں کہا کیا کروں میں؟ نہیں آپ وڈرا کر لیے۔ میں کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں 10 منٹ میں کرتا ہوں۔ بولے آپ کو میرا کام کرنا ہے۔ میں بولی اویسی صاحب کیا کرنا ہے؟ بولا وہ جو دوسرے پارٹی کا کینڈیڈیٹ اورنگ آباد میں، اس کو وڈرا کرا لو آپ۔ معاملہ ختم، معاملہ ختم۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ یہ کب تک چلیں گا؟ خالی میں دے رہا ہوں تم کو، تم جیباں بھر کے جا رہے۔ بولے یہ کیا بات ہے؟ میں یہ کیا بات ہے؟ اورنگ آباد کی عوام نے اپنا خون پسینہ بہا کر ایک ناکارہ شیو سینا کے 21 سال کے ایم پی کو ہرایا، اور میں اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ بول رہے وڈرا کرو۔ میں یہ کرو پھر؟ بولے نہیں آپ حالات کو سمجھیے۔ ارے میں چھوڑو حضرت، حالات کس کو سمجھا رہے؟ ہم طوفانوں میں کشتی اتار کے تیرنا تھے، اس کشتی کو لے کے جاتے طوفانوں میں، تم حالات کا سامنا بتاؤ میرے کو۔ بہت دیکھ لی ہم، بہت چیزوں کو طوفانوں کا مقابلہ کرے ہم، بلکہ باطل طوفانوں کا رخ موڑنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم وہ نہیں ہے کہ باطل کی طرف سے بارش ہوئی ارے ہم ڈر جائیں گے، ارے ہم بہت بھیگ چکے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ کینڈیڈیٹ مت کھڑا کرو۔ ارے وہ کینڈیڈیٹ کیا کرنا پھر؟ میرے عزیز دوستو، 48 لوک سبھا کی سیٹیں، 80 اتر پردیش میں، دوسرا مہاراشٹرا، ایک بھی مسلم اقلیت کو ٹکٹ دینے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم خالی ووٹ ڈالنے والے ہیں، ہم اے ٹی ایم کی مشین ہے، ہم خالی ووٹ ڈالیں گے۔ ہاں ڈالیں گے بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم ووٹ ڈالیں گے۔ میرے بھائی، ووٹ لینا سیکھنے کا فن جو مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائدین نے ہم کو سکھایا، ہم اس کو لے کر ملک کے کونے کونے میں جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات یقین کریے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بار ہندوستان کی لوک سبھا میں حیدرآباد سے انشاءاللہ صدرالدین اویسی جائے گا آپ کا نمائندہ بن کر۔ حیدرآباد کی عوام کی آواز جو ایک محبت اور گنگا جمنی تہذیب پر مبنی ہے، اس کی آواز بن کر صدرالدین اویسی جائے گا۔ اورنگ آباد کی عوام، غریب اور مظلوموں کی، ہر اورنگ آباد کے طبقے کی عوام کی نمائندگی اور ان کی آواز بن کر ایم پی جیت کر امتیاز جلیل جائے گا۔ کشن گنج سے سیمانچل کے غریب عوام کی آواز اختر علی مان بن کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے 3 ایم پی جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی موڈی کو وزیر اعظم بننے سے ہم روکیں گے، اور کوئی بھی بنے ہم ایوانوں کو ہلا کے رکھتے، ایوانوں کو ہلا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے ملک پیٹ میں۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک ہری سنگھ پہلوان کی شاعری آپ کے سامنے کر کے جاتا ہوں، جو اپنے زندہ دلان میرے ہری سنگھ پہلوان ہیں انہوں۔ تو ہری سنگھ، اب میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں پوچھنا نہیں، میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں پوچھنا نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ سمجھ لینا، سمجھ لینا، سمجھیں گے نا، سمجھیں گے نا۔ سنو، ہری سنگھ لکھے، میں نہیں لکھا یہ۔ اماں بابا کو بھول گیا ہورے، اماں بابا کو بھول گیا، میرے ساتھ بولو، اماں بابا کو بھول گیا، اس کے بعد بولو ہورے۔ ساس سسروں میں گھل گیا،
सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, प्रधान सेवक बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। बस कहीं 13 तारीख को मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, अरे हौरे कहां है रे, पूरे रहना, मैदान में रहेंगे ना, पूरे रहेंगे ना, सबको लेके जाएंगे ना, आप अपनी बेगम अम्मा को लेके जाएंगे। अरे डर रहे कहीं को बाबा नहीं मां बोलो, पूरों को लेके जाना, ये तो कोई उन्हें बोलेगा हौरे बोल के। फिर तो 13 तारीख के दिन अपना एक एक कोट पतंग के निशान पर दबाइए। सीरियल नंबर में 1 है। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक। तो माशाअल्लाह ताला आपके पास 1 घंटा इजाफा इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, हम शुक्रगुजार हैं उनका। मगर 7 बजे से 6 बजे तक आपको अपनी पोलिंग का इंतजाम, बल्कि नौजवानों से अपील है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।